ویلکم بیک دوستوں. پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے پڑھا کہ شیر عمر و یار اور اس کی بیوی سرسر کو کھانے کے لیے تیار ہے اور ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. تلسمی شیر کو آگے بڑھتے دیکھ کر سرسر خوف سے چیخنے لگی. عمرو نے شیر سے کہا, ٹھہرو, 1 منٹ ٹھہرو بھائی شیر. کیوں؟ شیر دہاڑا. 1 منٹ کیوں ٹھہروں؟ تاکہ میں اپنی بیوی کو تسلی دے سکوں. عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا, اجازت ہے نا؟ ہاں, لیکن اسے جلدی تسلی دو, مجھے دیر ہو جائے گی. شیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا. عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور گوشت کا بڑا ٹکڑا نکال کر بولا, یہ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں, یہ تو گوشت معلوم ہوتا ہے. شیر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا, اسے میرے حوالے کر دو, میری بھوک بڑھ گئی ہے ورنہ میں تم دونوں کو کھا جاؤں گا. عمرو نے گوشت کا ٹکڑا شیر کے سامنے پھینک دیا اور کہا, لو, پہلے تم کھا لو, لیکن آدھا میری بیوی کے لیے بچا لینا. شیر گوشت کھانے لگا اور پورا کھا گیا. عمرو نے غصیلے لہجے میں بولا, بڑے بے ایمان ہو خبیث, میری بیوی کا حصہ بھی کھا گئے. شیر کچھ کہنے کے بجائے جھومنے لگا. اس کا سر چکرا رہا تھا. دوسرے ہی لمحے وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا, کیونکہ گوشت پر صفوف بے ہوشی ملا ہوا تھا. اس کے بے ہوش ہونے پر سرسر کا خوف کم ہوا. عمرو اپنی کامیابی پر مسکرانے لگا. عمرو, اسے تلوار سے ہلاک کر دو ورنہ یہ ہوش میں آ کر ہمیں کھا جائے گا. سرسر نے تیزی سے کہا, نہیں, فی الحال میں اسے ہلاک نہیں کروں گا, بلکہ پہلے میں اس کی کھال اتاروں گا. عمرو نے کہا, مگر کھال کا تم کیا کرو گے؟ سرسر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. اس کی کھال کے جوتے بنوا کر تمہیں پہناؤں گا, گلے میں نہیں بلکہ پاؤں میں. عمرو نے ہنس کر کہا, مگر پہلے مجھے تمہارا بندوبست کرنا پڑے گا. یہ شیر کھوٹا جادوگر کا غلام ہے. اس کے مرتے ہی جادوگر کو علم ہو جائے گا کہ اسے میں نے ہلاک کیا ہے. تب وہ کسی دوسرے کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دے گا. عمرو نے اپنی زنبیل سے ایک رسی نکالی اور رسی شیر کے گلے میں باندھ دی. رسی کا دوسرا سرا اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا. پھر زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا. اس نے خود کو ایک نوجوان لڑکی بنایا اور زنبیل سے زنانہ لباس پہن کر آگے بڑھا اور سرسر کی شکل بھی تبدیل کی اور اسے ایک بوڑھا آدمی بنا کر اس کے چہرے پر نقلی داڑھی مونچھیں چپکا دی. اپنا لباس اس نے سرسر کو پہنا دیا. اب سرسر ایک بوڑھا آدمی نظر آ رہی تھی اور عمرو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی دکھائی دے رہا تھا. پھر وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور عمرو نے گھوڑے کا رخ شہر کی طرف کر دیا. گھوڑا دوڑنے لگا. اس سے بندھے شیر کا جسم زمین پر گھسٹنے لگا. سرسر عمرو کے پیچھے بیٹھی تھی. گھوڑی کی رفتار ہلکی تھی. عمرو, تم واپس جا رہے ہو, کیا چڑیل کی تلاش میں نہیں جاؤ گے؟ سرسر نے پوچھا. بس تم دیکھتی رہو, عمرو بولا. کھوٹا جادوگر چڑیلوں کی نگری میں رہتا ہے اور نادر کو اغوا کرانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے. چنانچہ ہمیں چڑیل نگری میں جانا پڑے گا, لیکن ہم چڑیل نگری کا پتہ نہیں جانتے, اس لیے ہمیں کھوٹا جادوگر کے دوسرے حملے کا انتظار کرنا پڑے گا. جب تک تم اس شیر کو ہلاک نہیں کرو گے, کھوٹا جادوگر دوسرا حملہ نہیں کرے گا. سرسر نے مسکراتے ہوئے کہا, ارے ہاں, یہ تو میں بھول ہی گیا تھا. عمرو بولا اور گھوڑا روک کر اتر آیا. اس نے نیام سے تلوار نکالی اور شیر کی گردن پر وار کیا. ایک ہی وار میں شیر کا سر تن سے جدا ہو گیا. اس کے مرتے ہی اس کا جسم تبدیل ہو گیا. اب وہاں شیر کے بجائے ایک مکروہ اور خبیث شکل کی چڑیل کی لاش پڑی تھی. یہ دیکھ کر سرسر کو بے حد حیرت ہوئی. عمرو نے اسے گھوڑے سے اتارا اور وہیں روک کر کھوٹا جادوگر کے دوسرے حملے کا انتظار کرنے لگا. 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک آسمان پر روشنی دکھائی دی. سرسر جلدی سے بولی, عمرو وہ دیکھو, آگ کا شعلہ. عمرو نے آسمان کی طرف دیکھا. کافی بلندی پر ایک بہت بڑا اژدہا اڑتا ہوا آ رہا تھا. اس کے منہ سے آگ کے شعلے خارج ہو رہے تھے. عمرو سمجھ گیا کہ وہ طلسمی اژدہا ہے. اس نے سرسر سے کہا, یقیناً اس طلسمی اژدہے کو کھوٹا جادوگر نے ہماری ہلاکت کے لیے بھیجا ہے. ہوشیار رہنا, لیکن جب بولنے کی ضرورت پڑے تو مردانہ آواز میں بات کرنا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور اگر اس اژدہے کے شعلوں نے ہمیں جلا ڈالا تو پھر؟ سرسر نے خوفزدہ لہجے میں کہا. سرسر, تم نے اب تک عمرو کو دیکھا ہے, عمرو کی عیاری نہیں دیکھی. عمرو نے ہنس کر کہا, اسی لیے خاموشی سے دیکھتی رہو. میرے پاس اس کے لیے بھی گوشت ہے, مگر اس میں گوشت کے بجائے مٹھائی کھلاؤں گا. آتشی اژدہا پھنکارتا ہوا
اور منہ سے شعلے نکالتا ہوا قریب آ پہنچا اور ان کے سامنے زمین پر اتر گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے زمین پر پلٹا کھایا اور انسان بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شکل سے کوئی جادوگر دکھائی دیتا تھا اور وہ عمرو اور سرسر کو گھورنے لگا۔ اژدھا چاچا، تم انسان ہو یا شیطان ہو؟ عمرو نے زنانہ آواز میں اژدھے سے پوچھا۔ میں انسان ہی ہوں، مگر تم کون ہو خوبصورت لڑکی؟ جادوگر نے عمرو کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام زہریلی ہے اور یہ میرا باپ زہریلا ہے۔ عمرو بولا، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم غریب ہیں نا۔ میرا نام تڑکا جادوگر ہے، اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو امیر ہو جاؤ گی۔ جادوگر بولا، میرے پاس بہت دولت ہے، اس کا فیصلہ میرا باپ کرے گا۔ پھڑکا جادوگر، عمرو نے زنانہ آواز میں کہا۔ پھڑکا نہیں، تڑکا جادوگر، جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، مگر تم ہو کون اور کہاں سے آ رہے ہو؟ عمرو نے کہا۔ جب تک تم اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ تم دولت مند ہو سکتا ہے تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ ہاں، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں نے 50 شادیاں کی تھیں مگر میری تمام بیویاں مر چکی ہیں۔ تڑکا جادوگر بتانے لگا، میرا محل چڑیل نگری میں ہے اور میں کھوٹا جادوگر کا غلام ہوں۔ لیکن تم آدھی رات کو یہاں کیا تلاش کرنے آئے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ عمرو کو تلاش کرنے اور اس کو ہلاک کرنے آیا ہوں، تڑکا جادوگر بولا۔ کھوٹا جادوگر نے مجھے صبح تک کی مہلت دی ہے کہ میں عمرو کو ہر صورت میں ہلاک کر دوں ورنہ وہ مجھے سزا دے گا۔ اچھا، مگر تم عمرو کو ہلاک کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا عمرو نے تمہاری بکریاں چرا لی ہیں؟ عمرو نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں زہریلی، تڑکا جادوگر نے ہنس کے کہا، دراصل کھوٹا جادوگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اس مقصد کے لیے اس نے کالی چڑیل کے ذریعے ایک لڑکے کو اغوا کرایا ہے۔ وہ لڑکا عمرو کا پڑوسی کا بیٹا ہے، عمرو کے پڑوسی کا بیٹا ہے۔ کھوٹا جادوگر کو معلوم ہوا کہ عمرو اس لڑکے کو آزاد کرانے کے لیے چڑیل نگری کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے عمرو کو ہلاک کرانے کے لیے پہلے چڑیل کو بھیجا مگر انہوں نے اس چڑیل کو ہلاک کر ڈالا۔ تب کھوٹا جادوگر نے مجھے حکم دیا کہ میں عمرو کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لے آؤں۔ اس لڑکے کے ساتھ کھوٹا جادوگر نے کیا سلوک کیا؟ عمرو نے سوال کیا۔ فی الحال اسے کالی چڑیل کی قید میں دے دیا ہے۔ ابا جان، میں اس خوبصورت تڑکا جادوگر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، عمرو نے زنانہ آواز میں سرسر سے کہا۔ اجازت دے دیں؟ ٹھیک ہے، اجازت ہے، مگر پہلے اس جادوگر کا گھر تو دیکھ لیں، ایسا نہ ہو یہ غریب نکلے، سرسر نے مردانہ آواز میں کہا۔ عمرو نے تڑکا جادوگر سے کہا، بھائی تڑکا جادوگر، اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرے باپ کو اپنا گھر دکھاؤ ورنہ راستہ پکڑو۔ زہریلی، میں نے گھر دکھانے سے انکار تو نہیں کیا، چلو میرے ساتھ، تڑکا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے تو اتنی دور کیا تمہارے سر پر بیٹھ کے جائیں گے؟ عمرو نے غصے سے کہا۔ تمہارے پاس تو گھوڑا بھی نہیں ہے، اس کی فکر مت کرو، میں ابھی طلسمی تخت بناتا ہوں، تڑکا جادوگر نے عمرو کی بات پر ہنس کر کہا۔ ارے تو بناؤ نا، تب باتیں کیوں کرتے ہو؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ مگر تم تخت کیسے بناؤ گے؟ کیا تم بڑھئی یا لوہار ہو؟ نہیں، میں جادو کے ذریعے ہر چیز بنا سکتا ہوں، تڑکا جادوگر بولا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا، فوراً ہی وہاں ایک طلسمی تخت نمودار ہو گیا۔ وہ تینوں اس پر بیٹھ گئے۔ تڑکا جادوگر نے تخت کو چڑیل نگری چلنے کا حکم دیا اور تخت فضا میں بلند ہو کر ایک طرف اڑنے لگا۔ تو دوستوں، آگے کیا ہوا یہ جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔